بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو میری ویڈیوز ویپنز وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن آج میری ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی مختلف قسم کی ہے۔ میں آپ کو کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ امریکہ، ترکی، روس اور بہت سے یورپی ممالک اس وقت سیریا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر قابض ہیں۔ امریکہ نے سیریا کا نارتھ جو ہے وہ قبضے میں کر رکھا ہے، کچھ حصے کے اوپر رشیا کا قبضہ ہے، کچھ حصے کے اوپر ترکی کا قبضہ ہے۔ تو شام ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر مختلف قسم کے قبضے ہوئے میں ہیں۔ شام کی گورنمنٹ نے رشیا کو تو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنی ملٹری بیسز بنائے۔ شام کی نیول پورٹس کے اوپر رشیا کے جنگی جہاز آ سکتے ہیں، رشین سب میرینز ان کا وزٹ کر سکتی ہیں۔ تو رشیا کو تو سیریا کی گورنمنٹ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجازت دے رکھی ہے۔ تو شام کے اندر روس کی پریزنس کو آپ اللیگل نہیں کہہ سکتے، لیکن امریکن پریزنس جو اس وقت شام کے اندر ہے وہ بالکل اللیگل ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ نہ تو شام کی گورنمنٹ نے امریکنز کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنا ملٹری اکوپمنٹ رکھیں، اپنے فوجیوں کو وہاں پہ آ کے رکھیں، نہ ہی یونائٹڈ نیشن نے ان کو کوئی ایسی اجازت دی ہے کہ امریکن فورسز سیریا کے اندر آ کے قبضہ کر لیں۔ اب امریکن فورسز سیریا کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سیریا کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ امریکن انٹرسٹ ہیں، جہاں پہ سیرین گورنمنٹ اپنے لوگوں کو جو کہ اس وقت اب ریبل بن چکے ہوئے ہیں اور سیریا سے آزادی چاہتے ہیں ان کو مار رہی ہے، ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے آئے ہیں۔ بیسیکلی امریکنز کو ان سیرین لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کا بہانہ بنا کے امریکنز وہاں سے سیریا کا تیل لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ پچھلے ویکینڈ پہ، یہ جو 9-10 ستمبر والا ویکینڈ گزرا ہے، اس پہ امریکن ملٹری نے تقریباً 95 ٹینکرز سیریا کی ٹیریٹری سے کروڈ آئل کے بھرے ہوئے عراق کے اندر منتقل کیے ہیں۔ ایک دن میں 40 ٹینکرز عراق منتقل کیے گئے اور ایک دن کے اندر 55 ٹینکرز جو ہیں وہ عراق کے اندر داخل کیے گئے، اور یہ سارا تیل امریکہ نے الجزیرہ آئل فیلڈ سے نکال کے محمودیہ بارڈر کراسنگ کے ذریعے سے عراق کے اندر داخل کیا۔ اس وقت شام کی بہت بڑی آئل فیلڈز جو ہیں وہ اس وقت امریکن ملٹری کے کنٹرول میں ہیں۔ امریکہ وہاں سے تیل نکالتا ہے، ان کو عراق لے جاتا ہے، وہ اپنی ملٹری جو اس نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کی سپورٹ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک امریکہ ہے، لیکن امریکہ کے پنگے ہی اتنے زیادہ ہیں۔ امریکہ نے سیریا کے اندر پنگا لیا ہوا ہے، یوکرین میں پنگا لیا ہوا ہے، ساؤتھ کوریا میں اس کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، جاپان میں اس کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، افریقہ کے اندر ہیں، ساؤتھ امریکہ کے اندر اس کی فورسز ہیں۔ تو یہ ساری فورسز امریکہ جا کے تو نہیں پیٹرول لے کے آتی اپنے لیے، تو امریکہ کو اپنی فورسز چلانے کے لیے، اپنے الائز کو چلانے کے لیے دنیا کے آئل کی ضرورت ہے۔ اب امریکن فورسز جو عراق اور سیریا میں ہیں وہ امریکہ تو نہیں جائیں گی اپنے ٹینکوں میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، یا امریکہ سے تو پیٹرول وہاں پہ نہیں آئے گا، تو پھر امریکہ ان ممالک کے پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے، اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے مال مفت دل بے رحم ہے۔ شام کے تیل کے پیسے شام کے لوگوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے، لیکن وہ تیل امریکہ شام کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے وہاں سے نکالتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنی فورسز کے لیے استعمال کرتا ہے، یا آپ سمپل کہیں کہ بیچ دیتا ہے، اور اپنی ملٹری پریزنس اس نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو ملٹری پریزنس امریکہ کی وہاں پہ موجود ہے اس کے اوپر خرچہ بھی وہ شام کے لوگوں کے پیسوں سے ہی کرتا ہے۔ واشنگٹن سے اس کو پیسہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سے تیل نکالو، اپنی ملٹری کے اوپر خرچ کرو اور اپنی ملٹری پریزنس وہاں پہ رکھو، جو دل چاہے جس کے اوپر دل چاہے بدماشی کرو، اور لیکچر اس نے دینے ہوتے ہیں آپ کو اخلاقیات کے، کیپٹلزم کے۔ کیپٹلزم کی بات کر لیں، کیپٹلزم کی کیا بات کریں؟ کیپٹلزم میں فری مارکیٹ چلتی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر لیں، ہم اپنی پروڈکٹ سیل کر لیتے ہیں، لیکن اگر کیپٹلزم میں فری مارکیٹ چلتی ہے اور سب کے پاس حق ہے اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہواوے کے اوپر یہ گوگل کا بین کیوں لگایا؟ کرنے دیتے ہواوے کو بزنس۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ہواوے جو ہے وہ آپ کے ایپل کو بھی کھا جائے گا، ہواوے جو ہے وہ سیمسنگ کو بھی کھا جائے گا۔ ہواوے کی سیل اتنی زیادہ بڑھ رہی تھی، آپ نے ہواوے کے اوپر گوگل کی پابندیاں لگا دیں، ہواوے کی سیل زیرو ہو گئی۔ ایک کمپنی جو کہ آج سے کچھ سال پہلے دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہونے جا رہی تھی، آج اس کے پاس مارکیٹ شیئر ہی کچھ نہیں رہ گیا۔ لیکن بیسیکلی آپ نے دنیا کو بھی دکھا دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ شام کے اندر سے تیل نکال کے چوری کر کے اس کو سیل کر دیں، آپ کا جب دل چاہے آپ ہواوے کے اوپر بین لگا دیں۔
یہ جو لوگ اور کنٹریز اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کو لگ سمجھ جائے گی جس دن ان کی ایک کمپنی اس قابل ہوگی نا کہ اس نے امریکہ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، امریکہ اس کنٹری کو بھی تباہ کر دے گا، اس کمپنی کو بھی تباہ کر دے گا، اور وہ نکالے گا کوئی ہیومن رائٹس کے قصے، اور وہ نکالے گا کوئی کہ جی یہاں پہ یہ نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا، یہاں پہ گے رائٹس نہیں دیے جاتے، یہاں پہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے، یہاں پہ مائنورٹیز کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ اچھا، اب یہ جو سیریا کا تیل چوری کیا جا رہا ہے امریکن فورسز کی طرف سے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چائنا نے اس کو کنڈیم کیا ہے، ایران نے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن آپ کو تو خبروں میں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ خبریں وہ ساری کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں ہے، وہ کیوں آپ کو پتہ چلنے دیں گے؟ شام کے اندر انہوں نے کچھ انسرجنٹ گروپس کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے جو کہ اس وقت شام کی گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کو وہ تھوڑا سا پیسہ دے دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ اپنا زیادہ تیل نکال کے عراق لے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ اس تیل کو اپنے لیے یوز کر دیں، آگے سیل آؤٹ کر دیں۔ وہ امریکہ کا پیسہ ہے، امریکہ جو مرضی کرے۔ اس وقت شام کے اندر امریکہ کی تقریباً 900 فوجی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر امریکہ نے 2018-2020 کے اندر اپنی ملٹری پریزنس کو شام کے اندر بڑھا دیا، وہاں پہ ہائی مارس راکٹ آرٹلری سسٹم جو ہیں وہ پلیس کروا دیے، M1A2 ایبرامس جو ہیں وہاں پہ پلیس کروا دیے، اپنی M2 بریڈلی انفینٹری فائٹنگ وہیکلز جو ہیں وہاں پہ پہنچا دیں۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا ایک ہیلی کاپٹر اسی سال جون کے اندر سیریا میں کریش کر جاتا ہے۔ اس سے ہمیں امریکہ کے ہیلی کاپٹرز کے بارے میں بھی جو ہے وہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ 10 ستمبر کو سیریا کے منسٹری آف فارن افیئرز یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتی ہے، اینٹونیو گٹیرس ان کو ایک خط لکھتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لاز کی پاسداری کروائیں اور امریکن فورسز کو بولیں کہ شام سے نکل جائے۔ امریکہ کیوں نکل جائے؟ امریکہ کون سے یونائٹڈ نیشن کو مانتا ہے؟ امریکہ کس سیکیورٹی کونسل کو مانتا ہے؟ وہ وہاں پہ قابض ہوا ہے، وہ وہاں پہ رہے گا۔ امریکہ نہیں شام سے نکلتا، امریکہ نہیں نکلے گا تو روس نہیں نکلے گا۔ مال کس کا کھایا جائے گا؟ مال شام کے لوگوں کا کھایا جائے گا، ان کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جو کہ سیرین گورنمنٹ نے لگایا، ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے 2011 سے لے کے 2023 تک کم سے کم $115 بلین کا تیل ہمارے ملک سے نکال کے آگے سیل کر دیا، خود یوز کر لیا یا سیل کر دیا، لیکن $115 بلین کا تیل ان 12 سالوں کے اندر امریکہ نے شام کا چوری کیا۔ تو جہاں پہ امریکہ کا مفتہ لگا ہو وہ وہاں سے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ وہیں پہ بیٹھا رہے گا، اس کو نکال ہی کوئی نہیں سکتا۔ روس ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے امریکہ سے لڑے، سیریا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو لڑ کے نکال دے، تو امریکہ تو نہیں جاتا وہاں سے، بلکہ وہ وہاں پہ مزید اپنی فورسز لا کے ڈالتا جائے گا اور مزید اپنے آپ کو جو ہے وہاں پہ سٹرونگ کرتا جائے گا۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ سیریا کو ریٹیلیٹ نہیں کرتا۔ آج سے کچھ سال پہلے سیریا کی آرمی نے یہ جو آئل فیسلٹیز تھیں جو یہ امریکنز کے قبضے میں ہیں، ان کے اوپر بلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا تھا، اور جہاں پہ سیریا کی گورنمنٹ تیل نکال کے آگے سیل کرتی ہے اور اس کے جو کانوائز وہاں سے نکلتے ہیں آئل فیلڈز کے اندر سے، وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ حملے کر دیتے ہیں۔ تو نقصان جو ہے وہ شام کی عوام کا ہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔